बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदा हो गया और इसके नुकात जो अब तक सामने आए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। किन कोशिशों से ये मुआहदा हुआ, इस पर अमल दरामद का तरीक़ेकार क्या होगा और इसके आने वाले वक्त में क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं, आज का हमारा ये मौजू है। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि हुकूमत ने एक बार फिर नायब ऑर्डिनेंस में तरमीम की है। अब इस तरमीम का किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, अगर हम गुज़िश्ता 10 दिन के वाक़यात के ऊपर नज़र दौड़ाएँ और जो वफाकी वज़रा के जो बयानात थे कि जी कल अदम है, भारत से फंडिंग होती है, ये है वो है, क्या कुछ नहीं कहा गया एक ज़िम्मेदारान अफराद की जानिब से। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मामला मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आता है और उलमा इकराम अपना किरदार अदा करते हैं, हमारे आर्मी चीफ अपना किरदार अदा करते हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आते हैं और बिलाखिर मुआहदा तय पा जाता है। लेकिन इस मुआहदे को मंजर आम पे नहीं लाया गया। ज़ाहिर है आप इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर भी शरीक रहे हैं, मुआहदे के नुकात का भी आपको इल्म होगा। कितनी बड़ी पेशरफ्त है एक तो ये, और दूसरी बात जो इल्ज़ामात लगाए गए, तो क्या उन इल्ज़ामात की कोई अदालती तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि क्या वतीरा है कि किसी के ऊपर भी आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दें कि यार ये भारत से फंडेड है या फलाना है तो भारत से फंडेड है और फिर उसके साथ अगले दिन आप साथ भी बैठ जाएं। तो ये जो तर्ज़ अमल है ये कितना नुकसानदेह है। और उसके बाद फिर इस तरीके लब्बैक का जो मुस्तकबिल है, अब उसकी जो शक्ल होगी वो क्या होगी। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बात अब तो वायदा हो गया है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए कि पहली बात यह है कि गवर्नमेंट या इमरान खान साहब या बाकी लोग जो हैं ये किसी किस्म का एक्शन करने से पहले अपनी स्ट्रेंथ को एवेल्युएट कर लें। 21 तारीख को जिस वक्त मैं वहाँ गया हूँ तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब और एजाज चौधरी साहब जो थे उसके अंदर शामिल थे, मुझे भेजने के अंदर थ्रू इमरान खान साहब, एजाज चौधरी, मैं, ये 3 लोग थे। तो मैंने एजाज चौधरी साहब से कहा कि आप CCPO को कह दें कि मैं वहाँ नाके से गुजरते हुए मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, ठीक है, तो मुझे कोई रोके ना वहाँ पर। तो तहरीक लब्बैक वालों ने उससे पहले मुझे अपना पूरा इख्तियार दे दिया था कि आप हमारी तरफ से सालिस हैं विद मैक्सिमम। अगर मैं मैक्सिमम बता दूं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। अच्छा, ठीक। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप CCPO की जरूरत नहीं है, हम आपको धरने में ले जाएंगे गाड़ी समेत। अच्छा। और ये वो वक्त है कि जब पूरे का पूरा धरना कॉर्डन ऑफ हो चुका हुआ है, पूरे का पूरा वो सारा इलाका जो है उसके ऊपर ट्रैफिक बंद हो चुकी हुई है, हर चीज खत्म हो चुकी है और हलाकतें नहीं हुई थी। हलाकतें नहीं हुई थी। और हुकूमत को यह बताया जा रहा था मेरी इतलात के मुताबिक हम इनको मुल्तान रोड से बाहर नहीं निकलने देंगे, ऐसी की तैसी रिट ऑफ द गवर्नमेंट यही हम एस्टैब्लिश करेंगे, हम देखेंगे ये क्या हो। वो मुझे गाड़ी लेके सीधा एन जहां पर धरना शुरू होता था मस्जिद रहमतुल्लाह उस वहां पर गाड़ी समेत वहां पहुंचा दिया। अच्छा। मैं हैरान। उन्होंने कहा सर आप ऐसा करें कि आप मास्क पहन लें, क्योंकि धरने वाले लोग जब आपको पहचानेंगे तो नारे वारे लगाएंगे। तो मैं वहाँ चला गया, मैंने वहाँ बैठ के मुज़ाकरात किए, सब कुछ किया। करने के बाद मैंने उसके बाद पूरी कहानी पहले भी सुना चुका हूँ, इमरान खान साहब को बता दिया। अगले दिन फिर उनको जो उसके बाद वो धरना चला है। अब वो लोग जिन्होंने एक अरसा ब्रीफिंग दी थी इमरान खान साहब को कि ये चंद लोग हैं, ये चंद शरारती लोग हैं, इनको हम ये करते हैं, इनको कुचल के रखते हैं, आज अगर इनकी बात मान ली कल PDM की बात माननी पड़ेगी, कल फलां की बात माननी पड़ेगी, ये लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये जज्बात से खेल रहे हैं, ये मजहबी कार्ड है, ये है वो है सारा। इस दौरान हुआ यह कि वो लोग शदरा पहुंच गए, क्रॉसिंग ऑल द बैरियर्स। वो जैसे शदरा पहुंचे तो आप इनको हालात का अंदाजा हुआ कि ये तो क्या हो गए। फिर रात को शेख रशीद भी आए और नूरुल्लाह काजी भी आए और बाकी लोग भी आए और फिर एक जगह पे इनको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद इनके साथ कुछ मामला तय किए गए। देखिए ना, मतलब जब आप तय कर लेते हैं ना, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर हुकूमत ही अपने वादे को पूरा नहीं करेगी तो आम आदमी कहां से करेगा। नहीं, जब आपने कहा कि जब मामला तय हुए 2 वुज़रा के साथ, ये शादरे में हुए, जब शादरा पहुंच चुके शादरा के बाद उसके बाद जो सादों में बैठे सादों की में तो सारा वो हुआ सादों की बात सादों की बात। अच्छा। वो जब वो चल पड़े, वो चल रहे हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने साद रिजवी साहब को भी निकाला जेल से, 5 शूरा के मेंबरों को भी निकाला और भी बहुत सारे लोग, 12 के करीब लोगों को वहां बुलाया। शेख रशीद साहब उसको हेड कर रहे थे। साद रशीद ने आते ही कहा कि मैं इस शख्स से
مذاکرات نہیں کرنا چاہوں گا. اچھا. جس پہ شیخ رشید اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو رہنے دے. باقی لوگوں نے سمجھایا کہ اور کون ہے حکومت میں؟ وزیر داخلہ. وزیر داخلہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. تو وزیر داخلہ صاحب نے مذاکرات کیے, کو 300 بندے چھوڑے, ان کو کہا کہ آپ ایک راستہ کھلا کر دیں اور ہم جا کے بات کر لیں گے. یہ بات ہے 22 تاریخ 21 کی 22 تاریخ شام 22 کے بعد جب وہ نکل چکے ہوئے تھے. اگلے دن انہوں نے راستہ کھلا کر دیا, ایک سے ایک سائڈ چلنا شروع. یہ مرید کے پہ بیٹھے ہوئے جی مرید کے. اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے جہاں جا کے ایک بہت بڑی غلط بیانی دی کہ وہ کہتے ہیں جی فرانس کا سفیر واپس کرو. نہ سفیر ہے نہ کچھ اور ہے. میرے ساتھ جو طے ہوا تھا اس میں فرانس کے سفیر کی بات شامل. وہ کہتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب جو تھے یہ معاملہ طے کر چکے ہوئے تھے. معاملہ ہے حکومت کی کورٹ میں کہ انہوں نے جب سفیر جو قرارداد پیش کی ہے اس قرارداد پہ ووٹنگ کرائیں. اور ووٹنگ میں پتہ چل جائے گا نون لیگ کہاں ہے, پیپل پارٹی کہاں ہے, ایم کیو ایم کہاں ہے, فلاں کہاں ہے, حرمت رسول. اور سارے لوگ ڈرتے تو اسی بات پہ ہیں. اور اس سے پتہ چل جائے گا. اور جب وہ ووٹنگ ہو جائے گی وہ پکڑا کے فرانس کے سفیر کے ہاتھ میں پکڑا کہ جی ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں, وہ واپس بھیجنا نہ بھیجنا برابر ہو جاتا ہے اس کا. پرسانا نان گریٹا جب آپ قرار دے دیں کسی کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینا یہی کافی ہوتا ہے انٹرنیشنل اس کے نارمز کے اندر. 3 جو مطالبات تھے اس میں میں نے ان کو بھی کہا تھا 2 مانے جا سکتے ہیں, 1 نہیں مانا جا سکتا, وہ اس میں دیر لگے گی. اس کے بعد اس کا فواد چوہدری صاحب آ گئے. فواد چوہدری صاحب نے اپنی ایک منطق پیدا شروع کر دی. انہوں نے وہ کام شروع کیا. میں آج یشونت سینہ کا ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا. اس نے آ کے کشمیر سے آیا واپس اور اس نے آ کے بیان دیا. اس نے کہا کہ ایک ہوتی ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ اور ریاست. وہ ریاست جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر کسی بدماش کا ڈیرا نہیں ہوتی کہ میرے 4 مرے ہیں تو میں 40 مار کے آؤں گا. وہ 40 جو مارتے ہیں وہ بھی ریاست کے بچے ہوتے ہیں. صحیح ہے. وہ کسی اور کے نہیں ہوتے. ریاست کرتی یہ ہے کہ اگر 2 مر گئے ہیں اپنے تو چلو یار اگر 2 کی زندگی چلی گئی ہے تو باقی 20 کی میں بچا لوں. لیکن انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی. اب یہ معاملہ چلتے چلتے وہ آگے جا کے وہ اس میں پہنچ گئے سادوکی میں اور کاموکی میں ملینز جیسے کہتے ہیں من جو تھے نا وہ ان کے اوپر پول کی پتیاں نچھاور کی گئیں. لوگ آ کے نکلنا شروع ہوئے. گجرانوالہ تک پہنچ. اس دوران ساری شورا جو ہے اس کو اٹھا کے پنڈی لے جایا گیا. اچھا. پنڈی لے جا کے ایک ریسٹ ہاؤس میں رکھ دیا گیا. اس دوران میری بات ہوئی جب ایک شورا کے رکن سے, تو انہوں نے کہا جی 3 دن سے ہم یہاں پر ہیں, ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے, کسی نے بھی نہیں کیے. یہاں سے ایک گورنمنٹ نے ان لوگوں کی کمیٹی بنائی جو واقعی ناقابل یقین حد تک مجھے لگتا تھا کہ یہ اس میں لوگ سیریس ہی نہیں. حامد رضا کو سربراہ بنایا گیا تھا. کیوں؟ اور حامد رضا جس کی مسجد میں آخری ٹی ایل پی سے لڑائی ہوئی ہے اور اس نے ٹی ایل پی کو جوتے مار کے باہر نکال دیا کہ تم سیاسی نعرہ لگاتے ہو لبیک کا. اور انہوں نے باقاعدہ ٹی ایل پی نے اپنے سارے کے سارے جسے کہتے ہیں گروپس پہ سب کچھ باقاعدہ شائع کیا. پھر اور دوسرے لوگ صرف اچھا یہ وہ لوگ ہیں. اچھا یہ تو کمیٹی بنائی تھی حکومت نے, عمران خان صاحب نے جو 12 رکنی کمیٹی بنائی. اچھا یہ جو مفتی منیب صاحب اور بشیر فاروقی صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے یہ کس مرحلے پر ہوئی ہے اور انہوں نے جو فیصلہ کن کردار ادا کیا؟ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جس مرحلے میں تحریک لبیک کے اندر کچھ لوگ اور شامل ہوئے جس کے بارے میں کچھ رپورٹس کچھ ایجنسیز کو, خاص ایجنسیز کو پہنچی, ناٹ آئی ایس آئی, دوسری ایجنسیز. اچھا. کہ وہاں پر ایک خاص طور پہ گروپ کو شامل ہوا ہے جو کہ ٹی ایل پی کا نہیں ہے. اچھا. لیکن لبیک کا نعرہ لگاتے لگاتے ایک قادیانی کے ایشو کو اٹھا کے اس طرح کی صورتحال بنانا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں. شر پسند جو ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے خان صاحب کو باقاعدہ کہا کہ 100-150 بندہ مار بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا. اس میں پاکستان کے اکثر جو پنڈی بیس رپورٹرز تھے ان کو ایک جگہ پہ بلایا گیا. اچھا. اور ان کو بلایا گیا اور بلا کے کہا گیا ہم ایکشن لینے والے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. ان میں بہت سارے نون لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ایسا ہوا. اب یہ کیفیت تھی کہ جس کے اندر حکومت اور دونوں طرف ایڈمنٹ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اور ایسی کس میں مطلب سیکورٹی کونسل کے اندر باقاعدہ تینوں آرمی چیف اور چیف آف جوائنٹ چیف آف کمپنی جو ہوتا ہے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف کمپنی جو ہے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں all for all purposes. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کچل کے رکھ دیا جائے تو یہ اگلے کئی 100 سال تک یہ آگ نہیں بجھے گی. صحیح بات. ہم کھڑے ہیں, آپ دیکھ لیں, رینجرز بھی کھڑی ہو گئی ہے, سارا کوئی بلاک بھی کر دیا, اس کے کھندگی کھو دی. اس صورتحال کے اندر پھر آپ کو پتا ہوگا آرمی چیف نے ایک تصویر لی. یہ صبح کے وقت مفتی منیب صاحب کو 11 بجے کراچی سے چلے ہیں
اور یہ وہاں پہنچے ہیں. وہاں پر عقیل کریم ڈینر میں اگر ٹکٹ لے کے دیا ہوگا شاید نہیں جو بھی ہے، لیکن بہرحال ان کا رول ہے بہرحال اچھا تھا. وہ تینوں وہاں پر پہنچے ہیں. تو اور بھی لوگوں کو کہا گیا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ یہی تین تھے، یہ بہتر تھے. مفتی منیب صاحب کی ایک عزت ہے، مقام ہے. انہوں نے پھر جا کے مذاکرات کیے ہیں. پھر وہ سارے کے سارے لوگ جو اینٹی رائٹ تھے، اینٹی ٹی ایل پی تھے، وہ سارے کے سارے نکال دیے گئے. ایک نئی کمیٹی بنائی گئی جو نمبر 1 علی محمد خان مذہبی آدمی، اسد کیسر جمعیت سے تعلق سارا کچھ ہر چیز، اور تیسرا شاہ محمود قریشی پیر صاحب ہیں، بڑی منتا ہے سب کچھ ہے، خود گدی نشین. ان تینوں کو بلایا گیا. ان تینوں کو وہاں پر انہوں نے بھیجا، اور اس تینوں کے بعد یہ لے کے وہ چلے گئے وہاں پر. اس طرح پھر مجھ سے رابطہ ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں واپس، نے پریشانی شروع ہو گئی. اور ادھر سے یہ تھا کہ ادھر سے پولیس کے لوگوں نے پکڑنا شروع کر دیا، یہ کرنا شروع کر دیا سارا کچھ. یہ بڑی 3-4 ایڈمنسٹریشنیں چل رہی تھیں اس وقت یہاں پر اور وہاں پر. پھر جس وقت پھر امیڈیٹلی فوری طور پہ مفتی منیب کو سامنے لا کے اس ایگریمنٹ کے اوپر کر کے وہ کرنا پڑا. اب وہ ایگریمنٹ ایسا ہے جو خفیہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وائی یہ بڑا سوال ہے. یہ سارے ٹی وی چینلز بھی پوچھ رہے ہیں، سب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جب معاہدہ کر لیا تو خفیہ کیوں ہے؟ اصل میں ساری وجہ یہ ہے کہ اس کی کچھ چیزیں، ایک تو چیزیں کہ جو عمران صاحب کی ذاتی انا کو بھی، ظاہر بات پرائم منسٹر ہے، وہ کہتے دیکھیں سعد رضوی کو کہتے میں نہیں چھوڑوں گا، پہلے دن سے کہہ رہے تھے. ٹھیک، میں آپ کو اگر میسج پڑھا دوں جو مجھے چھوڑیں، یہ تو امانت ہوتی ہے. اچھا نہیں چھوڑوں گا. اب سعد رضوی کو سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہوا، روکا کس نے؟ عمران خان نے. اب انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ جو آرڈر کر دے ہم مان لیں گے. وہ کہتے ہیں جب ایسا جو کہتا تھا یار مجھے فلانا کہتا ہے وزیر تو کورٹ سے آرڈر لیا، تو ایسا جو والا رویہ ہے بالکل یہ ٹھیک. تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہو جائے گا. باقی ٹی ایل پی کا جو ہے وہ پروسیس ہونا ہے، وہ جا کے واپس ہونا ہے. اچھا یہ رہا ہوں گے، جا کے دھرنے میں خطاب کریں گے، پھر وہاں سے اٹھیں گے لوگ؟ پھر دھرنا میرا خیال یہ ہے کہ کچھ دن تک، ابھی کم از کم انہوں نے کہا 50% تک ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں تو ہم چلیں. 50% نے سعد رضوی وغیرہ یہ وہ شفیق امینی صاحب کو رہا کر دیا. وہ پہنچ بھی گئے تھے پنڈی سے، وہاں پہنچ گئے تھے، مفتی منیب کے ساتھ آئے تھے، اور بھی لوگ باقی بھی جتنے بھی لوگ جو باہر تھے. پھر کیسز کا مسئلہ آئے گا. اب کیسز کا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ وہ عدالتوں کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بلوے کا. لیکن اصل چیز عثمان صاحب یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے، میرا ایک ہنچ کہتا ہے کہ یہ کوئی 15-20 دن کا کام ہے. اچھا یہ جو چاند گرہن نہیں ہے 20 تاریخ کا، اچھا یہ اس کے بعد میرا خیال ہے یہ ختم ہو جائے گا. نہیں اتنا لمبا کیسے؟ سردی بھی ہے اور یہ صاحب بار بیچارے سڑک پہ بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے چلو 15 تک 10 تک ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا جلدی. امید یہ رکھنی چاہیے کہ جلدی ہو جائے گا. لیکن جو میرا سوال تھا، میرا خیال ہے وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، کہ اب مستقبل جو ہے وہ تحریک لبیک کا دیکھیں 2 بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تحریک لبیک کو کل عدم نہیں کہا گیا کل، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دونوں سائڈ کے شہداء کے لیے فاتحہ کہی گئی. صحیح ہے، پولیس والوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. چلو جی ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے نیب آرڈیننس میں کہ اب کون کون سی اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور کس کا فائدہ اور کس کا نقصان.